اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتی تسکنہو ارزقا طوعن وتمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا قائم آل محمد ایک صلوات تلاوت فرماؤ 14 سے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مل کے صلوات اجازت ہے پھر بھی ایک صلوات پڑھ دو سارے صاحب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين بشمار أما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الجنت تحت اقدام الامہات مل کے صلوات دعا ہے کہ مولا تورا ٹرایا قبول فرمائے آغاز مجلس ہے اور بہت خوبصورت ماحول بڑا پر رونق آغاز ذکر ہو رہا ہے دعا ہے کہ اس دا منوان ثواب مرحومہ و مغفورہ دے نامہ اعمال اس درج فرمائے تو انہیں مرحومین دے مولا درجات بلند فرمائے جتنے بیمار نے مولا شفاء کامل و عاجلہ عطا فرما اور جتنے قدمتوں چل کے آئے ہو مولا ہر ایک قدم عبادت شمار فرمائے بادشاہ جی مجلس تشریف فرمانے مولا قدم بقدم صحت نال اولاد تے اور قوم تے قائم فرمائے قبولیت دعا واسطے ایک صلوات سارے صاحبان تلاوت آج کو دنیالے دی صلوات دا لطف نہیں آیا اس ٹائم تک کہ کچھ ہی صلوات ہو 14 دن جڑے گزر رہے ہیں پہلے بھی ایک فاطمہ دے دن گزرے اور یہ جو دن جا رہے ہیں یہ بھی ایک فاطمہ کے ہیں تو گزارشات جتنی بھی ہیں فضائل دی صورت یا مصائب دی صورت وہ حضرت ام البنین دی عزت تی میں کرنا چاہ رہے ہیں ایسے موضوعات ممبر تے بہت تھوڑے ہی پڑھے جاندے دو بیویاں اس وہڑے وچ ایسیاں
اس گل دی داد بھی اور دعا بھی میں تواڈے تو چاہساں، دو بیبیاں اس ویڑے وچ ایسی ہیں کہ جن کا مقام میدان محشر میں کھلے گا کہ یہ حقیقتاً کیا تھی۔ ایک جناب فضا، ایک حضرت عباس دی ماں فاطمہ کلابیہ، انہاں دوواں دی آل محمد نال نسبت ویکھو، اسے تے تھوڑی مجلس ہو جائے گی۔ ایک کنیز تھی تو ماں بن گئی، ایک ماں تھی تو کنیز بن گئی۔ توجہ فرمائی میرے بیان تے میرے صاحبان نے، یعنی جناب فضا اس گھر دے کنیز نے، لیکن امام حسن حسین نے آکھیا اماں فضا۔ اور جناب ام البنین لقب ہے، اور اے لقب کیوں ہے؟ بی بی دا نام تو فاطمہ ہے، خاندان کا لابیہ ہے، اور اب دا جری تے بہادر خاندان۔ دو روایات مل دیاں اس خاندان جو حضرت امیر المومنین دے عقد کرن دیاں اس نیک بخت مستور نال۔ دو روایات، پہلی روایت کے جناب سیدہ نے خود فرمایا کہ یا علی، آپ کے لیے فاطمہ کلابیہ کو چن کے جا رہی ہوں، اور دوسرا حضرت جعفر تیار جڑے امیر المومنین دے بڑے بھائیان، او عرب دیاں شجریاں دے ماہران، ٹھیک اسی طرح حضرت عقیل ابن ابی طالب بھی آن۔ حضرت عقیل بہت سیانے آن، بہت دانان، ظاہر ہے جڑا علی دا وڈا بھرا ہے دنیالے دے صاحبانو کتنا ایک سیانا ہو سی۔ میرے روایت تے چینج پڑھیا ہے، حضرت عقیل کل حضرت علی ابن ابی طالب آپ ٹرک گئے تے فرمایا مجھے عرب کا وہ گھر بتائیں جہاں شادی کروں تو بیٹا عباس جیسا پیدا۔ تو حضرت عقیل دے مشورے نال حضرت جناب امیر المومنین نے حضرت عباس علمدار دی پاک اماں نال عقد کیتا۔ تسی پریشان تو نہیں ہوگے میرے صاحب؟ جی میں حضرت خدیجہ دے ہوندے رسول اللہ نے کوئی شادی نہیں کی تھی، میں جناب سیدہ دے ہوندے حضرت امیر المومنین نے نہیں کی تھی۔ اس سلسلہ بحکم جناب سیدہ پھر شروع ہویا حضرت عباس دی خاطر۔ ام البنین، بنین لفظ بنون سے نکلا ہے، بنون بن سے نکلا ہے، یعنی میں آپ تو آسان کر کے سمجھاواں، بنین ہے بیٹے، ماں، بیٹوں کی ماں۔ بی بی پاک دے جڑے چار پتر ہن، سب تو بڑے حضرت ابی الفضل العباس۔ اس پتر دی شان کوئی کیا پڑے جناب فاطمہ کلابیہ دی، کون دسے کہ عباس کون ہے؟ عباس دے تعارف یہی لفظ کافی ہے کہ عباس کو لغت عشق میں باب الحسین کہا جاتا ہے۔ آغاز مجلس ہے تو میرا یقین ہے کہ میری بات داد علی نہیں ہے، بات تھوڑی توجہ دی ہے، اور تسی الحمدللہ دے رہے ہو، تختی دل تے بات اترنی چاہیے، پھر اس مجلس دا لطف آئے گا۔ اے جڑے بندے جان دن نہ کربلا تے آدن ابا عبداللہ تو منگ دے ہیں، مولا کول جائے کھلوتے ہیں، یاد رکھیں حسین سے مانگتے ہو مگر حسین کے دروازے کا نام عباس ہے۔ تسی بارگاہ دے اندر داخل ہوئے ہو تو دروازے تو آئے ہو، جڑا قد ٹپے ہو تو چور ہوں دا باہمیں اس مجلس سننی ہوئے مرشد، لیکن بندے آکھنا چور ہے، کچھ چاہوئے ہے بارگاہ چو۔ حضرت ابی الفضل العباس امام ابا عبداللہ الحسین دے دروازہ نے 34 یا 32 سال دا بڑا بیٹا، 27 سال دا اس تو چھوٹا بیٹا، 23 سال دا اس تو چھوٹا بیٹا، اور 17 سال دا چوتھا پتر۔ اس جملے دی کتنی ایک داد بڑھ دی ہے، کتنا ایک اس جملے تا سبحان اللہ بڑھ دی ہے، کتنی ایک اس جملے دی داد ہے، تو اسے خود ترازو تول کے رکھنا۔ ام البنین جو 4 شہید بیٹوں کی ماں ہے، اور وہ شہید برائے زر نہیں ہیں، وہ شہید برائے حسین ہیں۔ یعنی یہ 4 پتر جناب پاک مخدومہ دے زر دولت جائیداد جاگیر پیچھے نہیں قتل ہوئے، امام حسین علیہ السلام پیچھے قتل۔ یہ بھی ایک
امام حسین علیہ السلام چراغ بجھایا، چراغ بجھائن دے ٹائم آکھیا علی اکبر چراغ بجھاؤ، پھر آکھیا عباس تم چراغ جلاؤ. ہائے ہائے ہائے. تو حضرت عباس نے چراغ روشن کیتا. میرے پڑھے لکھے صاحبان حسین دسنا چاہ رہے ہیں میرے اتنے یقین دا نام عباس ہے کہ کوئی جا سکتا ہے مگر عباس مجھے چھوڑ کر نہیں. میرے پڑھ لکھے صاحبان چراغ بدھان دے ٹائم حضرت علی اکبر دا کیوں آکھیا کہ اکبر دی شکل نانے نال مل دیاس. حسین نے اندھیرا کر کے فرمایا کہ اس دنیا سے جب جاؤ گے تو میرے نانا سے ملاقات کرو گے. میرے پڑھ لکھے صاحبان 4 پتر قربان ہو امام حسین علیہ السلام دی ذات تے، تو اس دی وجہ کہ ساری زندگی عباس بھرا ہے حسین دا لیکن صدوایا غلام، اور فقط امام حسین دا نہیں، حسین ابن علی دے بچیاں دا غلام، حسین ابن علی دیاں دھیاں دا غلام. قربانی واسطے ہما وقت حضرت عباس تیار ہیں. تو یہ کس کا کمال ہے؟ حضرت عباس کا نہیں ہے، یہ تربیت ام البنین کا کمال ہے. توجہ نہیں فرمائی میرے صاحبان. یہ تربیت تسی جڑی مجلس وچ آ بیٹھے ہو اس سرد موسم وچ، یہ تہاڈا کمال نہیں ہے، یہ اس ماں دی تربیت دا کمال ہے جس حسینیت نو موسماں تو بے نیاز رکھے ہے. جس جھولی چاہ کے آکھیا بیٹا موسم سرد ہو یا گرم ہو، حسین کل بھی حسین تھا، حسین آج بھی حسین ہے. عزائے حسین اور ولائے علی بغیر زندگی ہے ہی نہیں. پھر مجلس عزادار آگر یعنی تربیت ماں دی ہے جس مجلس چاہ کے عزاداری تے مجبور کیتا. چلو میں تو آسان کر دے وہاں. ابراہیم علیہ السلام نے خواب ویکھیا کہ سکا پتر ذبح کر رہے ہیں، پتر نال گل کی تھی تو القرآن پتر پہ یاد ہے آپ ایسے کریں جیسے اس کا حکم ہے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. یہ تربیت ہاجرہ دا کمال ہے. اور سمجھ آئی میرے صاحبان؟ حضرت اسماعیل دا فوراً اپنے بابا دی گل تے آمین کہنا اسماعیل علیہ السلام دا کمال نہیں، تربیت حضرت حاجرہ دا کمال ہے. دکھ لگے گا ہون کوئی سیانہ بندہ نہ بولیا. ٹھیک اسی طرح ہما وقت ام البنین کے 4 بیٹوں کا حسین اور اس کے انصار پہ، اس کے اصحاب پہ، حسین اور ان کے بیٹوں پہ قربان ہونے کے لیے تیار رہنا تربیت ام البنین کا کمال ہے. کہ اتنی ایک مضبوط حسینیت اپنی اولاد دے اندر. دعا فرماونا ایک مشکل بات ہے اور تھوڑی محبت دے سہارے نال کر رہے ہیں، دعا دے سہارے نال. اتنی ایک مضبوط حسینیت اپنے بچیاں دے پیکر وچ ڈھالی جناب ام البنین نے. اور جری کیسا حضرت عباس، کیسا جری بیٹا دیتا. ہائے ہائے. میر انیس علیہ رحمہ فرمایا وہ شیر ببر حیدر نر کہر جلی بھی، وہ شیر ببر حیدر نر کہر جلی بھی. سفین دا نقشہ ہونا چھکیا کہ سفین جدو حضرت عباس نے حملہ کیتا میر انیس قلم چاہی تے لکھن تے مجبور ہو گئے. انہاں کیا وہ شیر ببر حیدر نر کہر جلی بھی، ایک وقت میں 2 لڑتے ہیں غازی بھی علی بھی. ہائے ہائے ہائے. آکو یا علی بلند آکو مل کے آکو نعرہ حیدری. وہ شیر ببر حیدر نر کہر جلی بھی، ایک وقت میں 2 لڑتے ہیں غازی بھی علی بھی. اور حضرت عباس دے فنون حرب تے کوئی اتنی ایک یقین ہے حضرت امیر المومنین نو. حضرت محمد حنفیہ بڑے ہیں، بڑے ہیں. اور حضرت محمد حنفیہ دے بھی عزت مقام دنیا تک کچھ نہیں آیا جمیں علی دے باقی شہزادیاں 2 دا آیا. بھئی علی دے باقی پتر کس کمال دے مالک ہیں؟ بھئی علی دا بیٹا ہے، کسی عام جاگیردار دا پتر نہیں ہے، کائنات دے مالک علی دا پتر ہے. حضرت محمد حنفیہ نو حضرت بڑی باریکی نال روایت سمجھنا. کو توجہ دائیں بائیں ہو تو پھر اس دا حاصل غلط ہو جائے گا ذہن وچ. یہ بڑا باریک جا نقطہ ہے. حضرت محمد حنفیہ نو حضرت امیر المومنین آکھیا کہ
حملہ کر. کتاب آتی ہے کہ حضرت محمد حنفیہ نے پیو دے انج پیرا تے ہاتھ لا کے آکھا بابا میں اکیلا ہوں، فوج زیادہ نہیں ہے، یہ فوج ڈھیر ساری ہے. حضرت نے اتھی روک لیا. نہروان دی جنگ فرات دے اتے پل بنیا. جس پل تے حضرت امیر المومنین نے 13 سالاں دے ام البنین دے وڈے پتر حضرت عباس نو ایک نیزہ دے کے کھڑا کیتا اور فرمایا کہ پسر ام البنین یہ نیزہ ہے، یہ پل ہے، وہ سامنے لاکھوں کی فوج ہے، کوئی وہاں سے یہاں نہ جا پائے، کوئی وہاں سے یہاں نہ جا پائے. کل اس گل دی کتنی اقداد ہے، کتنا ایک دھنیالہ بولے گا تو میں سمجھاں گا کہ حق ادا ہویا ہے. سورج این چڑھنا آئی تے این لانا آئی. غازی پیرہ تے پیو دے ہاتھ لا کے آدھے مولا یہ صبح سورج چلے گا، آپ اجازت دیں تو اسے پل پار کرنے دوں. کون سمجھے میں کیا آکھیں میرے صاحبان؟ حیدری آپ اجازت دیں تو اسے مشرق سے اٹھ کے یہاں اترنے دوں. اے ہاتھ عباس دے سینے تے مار کے آدن میرا بیٹا عباس. ہائے 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 کیسا جری ہے، میرا بیٹا عباس. تو کس دی تربیت بول رہی ہے؟ جناب ام البنین دی. چلو روایت مکمل کریے. حضرت آ گئے، مولا نماز واسطے وضو کر رہے. ایس ہاتھ ایس موقع حضرت امیر المومنین نے پانی پایا. یہ انج کرن لگے کہ پھر میں یوں کروں. اتھو بندہ آیا، اس کو سرکار فوج پل ٹپ گئی ہے. کس اعتماد دا نام ہے؟ عباس. اس کہ فوج پل ٹپ گئی ہے. علی ہلکا جا مسکرا کے آدھیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں سمجھے میرے صاحبان، نہیں سمجھے میرے صاحبان. یعنی علی وضو وچ مشغول رہے. یہ ہو اس کہ مولا واقعی ٹپ گئی ہے. امیر وضو وچ مشغول رہے. اس القصہ میرے مولا دے مونڈے تے ہاتھ لگ گیا کہ مولا ایک باری پیچھے ویکھو تو صحیح فوج ٹپ گئی ہے. امیر فرمایا اس کی زبان کاٹو، یہ نہروان کے میدان میں ام البنین کے بیٹے کی شجاعت کی توہین کر رہا ہے. عرب اور عجم اکٹھے ہو جائیں تو پھر بھی عباس انہیں پل پار کرنے نہیں دے گا. جسے نیزہ دے کے کھڑا کیا ہے وہ خود حیدر کرار کھڑا ہے. خود حیدر کرار کھڑا. وہ عزت دار بی بی کہ جس کا بیٹا حسین ابن علی کا بازو بنے. اور اس بازو تو کیا مراد ہے صاحبان؟ ہر وڈے طاقتور بندے دا کوئی نہ کوئی پیچھے زور ہوندہ ہے. سب تو زیادہ زور تو اس دی اپنی برادری ہے. مگر امام حسین علیہ السلام خود فرما رہے ہیں میں کی باقی برامت ہے تک کہ نہیں پہنچی جدو عباس میرے نال کھلو تو. موسیٰ علیہ السلام نو بازوان دی ضرورت آئی تو خدا ہارون دیتا. بولو بولو صاحبان، موسیٰ نو ضرورت آئی تو خدا ہارون دیتا. حسین تو خود بے بازو کا بازو ہے. یہ بڑا باریک جا اشارہ ہی سمجھو. حسین ابن علی تو امام ہے اور امام تو اس بے بازو کا بازو ہے. اسے بازو کی کیا ضرورت؟ مگر امام حسین علیہ السلام دے نال خدا نے حضرت عباس بالکل نال کلا. پھر ایک مصرع یاد آ گیا ہے انڈیا دے شاعر نے بلال کاظمی. انہاں فرمایا خوب ہے حضرت موسیٰ کا مقدر لیکن، خوب ہے حضرت موسیٰ کا مقدر لیکن ان کو ہارون ملے حضرت عباس نہیں. ہائے ہائے تسی پریشان تو نہیں ہو رہے اس مشکل گفتگو تو صاحب؟ اور ماں
کدی بھی کسے دے بچے نو اپنا بچہ نہیں آکھدی، یہ ممکن ہی نہیں ہے، فطرت ممتا ہے ہی نہیں. کسی دی اولاد نو اپنا بچہ ماں نہیں آکھدی. جب اپنی اولاد ہے، کوڑے تو کوڑا پتر ہوئے نا، کوڑے تو کوڑا، وہ ماں واسطے وہ پرنس چارلز ہی ہے، اس تو اگے اور کچھ ہے ہی نہیں. ماں دو صورتاں کسے دے بچے نو اپنا بچہ آکھدی ہے، دو صورتاں. سائیکی ہے انسان دی، عورت دی فطرت اے شامل ہے. اگر یہ دو صورتیں ہوں تو پھر وہ مجبوراً کسی کے بچے کو اپنا بچہ کہتی ہے. یا اپنی اولاد نہ ہوئے تے یا ہوئے تے لائق نہ ہوئے، یعنی اس قابل نہ ہوئے، فرما بردار نہ ہوئے. دنیالہ نہ بولے تو پھر میں کیڑے دریا دے کنارے تے جا کے گلنا کراں تے کس نو سناواں بھئی باتاں. اگر دنیالے دا سونے مجمع نہیں بولنا. بطول کے بچے بھی تھے اور بچے بھی جوانان جنت کے سردار تھے. حسن اور حسین کی موجودگی میں جس بادشاہ کو جناب زہرا اپنا بیٹا کہیں اسے عباس کہتے ہیں. اور ساری زندگی جناب سیدہ نے حضرت عباس نو اپنا بیٹا آکھیا. ہون میں پیچھے لے کے آ رہا ہوں، موضوع میرا جناب ام البنین ہے. حضرت عباس دی زندگانی خدمت اولاد سیدہ گزری تو کس دی وجہ تو؟ ماں دی تربیت دی وجہ تو. او بی بی جڑی 4 شہید پتران دی ماں ہے، 4 شہید پتران دی، 4 جوان شہید پتران دی ماں. اور میں روایت چنجی پڑھے آیا زادارو کہ جدو یہ لٹے ہوئے قافلہ مدینے واپس آیا تے بی بی پاک جناب ام البنین جدو اس قافلے نو ملن واسطے گئے تے ہر شخصیت جڑی آئی بی بی عالیہ انہوں بیٹھ کے ملے، کیونکہ زخمی اتنی آئی علی دی تھی، اٹھ نہیں سکتی. لیکن دور جدو حضرت عباس دی اماں تے نظر پئی تو میری سین فرمایا رباب، سجاد، باقر، میں نو سہارا دیو نا، میں نو اٹھاؤ. ہوئے ہوئے اس جملے تے کوئی نہ روے جڑا سید بیٹھا ہو دی ہائے چاہے دیئے. فرمایا کیوں اٹھاواں؟ منہ تے ماتم کر کے دی او وفادار پتران دی ماں ہے. خدا تیری ہائے قبول کرے، کسے غم میں تو رہائے نہ ہوئے. اور سید انج بی بی پاک نے نا جناب عالیہ صلوات اللہ علیہ نے اگر روایت نہ ہوئے سین پوچھے میرے تو اس تو بڑی بات اور ہے کوئی نہیں. تو رومن نہ رومن اپنے نصیب دار رونا ہے اپنی عاقبت لئی. زینب تے کوئی احسان نہیں، میرا تیرے تے کوئی جبر نہیں، میں تو انج ہائے کر دے انج رو نہ. دل بنی تقریباً روے نہ بنی تو نہ رو. روایت دا درد سمجھے میں کتنا اجڑ کے آئی. دوئیں بائیں ودھا کے زخمی ہاتھ عالیہ ودھا کے آکے بسم اللہ. اجے گل اتھے تک پہنچی نا مکمل نہیں آئی تے جناب ام البنین انج 2 قدمہ تے فاصلے تے آکے آدھیں ضعیفہ اندرو خیمے چو میری دھی زینب نو تے بلا. تسی اندازہ لاؤ جڑے عزادار ہائے کر گئے ہو اس بی بی دی کیفیت اتھے کے بن گئی ہو سی کہ جنہوں ماں نہیں پہچانے. بی بی پاک تے نہیں آکھیا نہ کنیز، بی بی پاک تے ماں ہی آکھیا. ایک کنسپٹ ذہن چکڑ دیو جڑی جناب فضل ماں دیا یہ ام البنین نو بھی ماں ہی آتی ہے. اور عزت انجی کی تھی جی میں جناب زہرا دی عزت کر دیا. اس سے لینا میری سین آکھے اماں تو سا نہیں پہچانے ہاں؟ فرمایا میں نہیں تو سکھاں. گل اجمائی پاک کیا دی اماں ویکھو نا میرا اون ماریا گیا ہے، اماں میرا محمد ماریا گیا، اماں نسل جعفر تیار دی موک گئی. ایک ہاتھ نپیاس جناب باقر دا، دوجا ہاتھ نپیاس ابل فضل لباس دے پتر فضا. ہائے 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 انہاں تمہاں شہزادیاں دے ہاتھ نپ کے ام البنین دے ہاتھ چ دے کے آدھی اللہ امانت سنبھال اپنی نسل مکائیاں تیرے پتران دی بچائی.
میں کتنا اوکھا انہاں بازاراں جنہاں بچایا. اور عزادارو دل دکھے تو میں معاف کرنا. جناب فضل جڑے مولا حضرت عباس دے اول نمبر دے بیٹے نہیں نے. عباس دا پہلا پتر نہیں ہے فضل، پہلے پتر دا نام علی ہے. کچھ چیزاں نے جڑیاں ممبر تے رائج نے وہ پھر انہوں نے چھیڑا چھاڑی نہیں ہو سکتی. کو مومن واسطے یکدم خیال ہی بدل جاتا ہے بھائی یہ کی ہو گیا ہے تو پہلے نہیں سنیا. القصہ جناب فضل اور جناب سکینہ 11 محرم تو لے کے قید چھٹن تک، بلکہ میں انج آکھاں وہ قید تے صرف فضل دی چھٹی حسین دی دیتا اجن رسیاں چ قید پئی. جڑے تسی نہ سمجھے 1032 ہجری صلاح الدین ایوبی دے زمانے شام وچ پانی دی ضرورت پئی تے نہر دی کھدائی ہوئی تے نہر کھدی گئی تے تیسرے دن انہاں انوگریشن کرنی آئی، سارا پانی شانی چھوڑنا آئی ہو. جی میں تُسے سمجھ رہے ہو میری بات نو. اس علاقے دا اس ٹائم شام دا سید آئی، ایک سید شرف الدین مجتہد آئی، او دی دھی آئی فاطمہ، او دی خواب جناب سکینہ آ گئے. انہاں فرمایا میں مدینے دے رلی ہوئی سید زادیاں تے میرا اتھے پردیس ہے کوئی نہیں تے جڑی نہر کھودی ہے نا انہاں حکومت علیاں او دا گزر میری قبر دے نالوں ہو رہے ہے تے میں بعد کربلا دے پانی چنگا نہیں لگدا. پیو نو آکھنا انہوں نے آکھو اتھے پانی نہ چھوڑن. او دی اکھ کھلی تو اس آکھیا شاید میرا کوئی خیال ہوئے. تھوڑی دیر بعد پھر او دی اکھ لگی تو پھر او زخمی بچی آ گئی تو آکھیا فاطمہ تو میری گل تے غور نہیں کیتا. میں ڈاڈی اوکھی ہوں، میں یتیم ہوں، میں اللہ راسینا، میں تسیاں دی بھائینا. تڑپ جانا جائیدہ اس عزادار دا دل جڑا ماں دی جھولی چشی ہے. وہ پھر چپ کر گئی تے تیسری باری جدو سین خواب چاہی تو اسا کہا ایڈا غریب سمجھے ہی میرے چاچے دا نام عباس. او جی تڑپ گئی، او اٹھی، اسا کیا وہ دوڑ کے گئی پیو کو. اسا کیا بابا کوئی رلی ہوئی بچی ہے، وہ میرے خواب چاندی ہے تے وہ آ کے آکھ دی ہے میں ایتھو پانی نہ چھوڑو. القصہ میں بات نیڑے کراں. میرے والد مرحوم انج پڑھ دے ہن بھئی شام چوں 5 سید زادیاں تہجد گزار کٹھیاں کیتیاں گئیاں، رات دا پردہ بنیا، کناتاں لا کے پردے کر کے تے تعویز قبر نو کھولیا گیا تے 13 سید زادیاں جہاں مر گئیاں. بھلو بھی ہائے کرنا لازادار فاطمہ پٹ دی باہر آئی تے مجتہد سید پوچھیا دھی تو بھئی بڑیاں کے تے روندیاں کیوں؟ اسا کہا بابا پہلی واری آئی تے آدھی آئی میں تسیاں، دوجی واری آئی تے آدھی آئی میں اللہ راسینا، بابا تریجی واری آئی تے آدھی آئی میں یتیم ہاں. اے کیوں نہیں آدھی با میں قیدڑویاں. رخسار تے داغ اس شمر دے ہاتھ دا، جا جا چولا رنگین ہے، ڈٹھا تازہ خون ادیاں کنہ چون لگ سانگ گئی میرے سینے. معلوم تھیندائے در لتھے نہیں، در چھکے ہن شمر کمینے. تائیوں آج تونی ادیاں کنہ چون پے وہندن سرخ پسے. امام حسین علیہ السلام دے بادشاہ ذاکر میرے بعد مجلس تشریف فرما ہو گئے. اسی یہ تھے 1-2 وین کر کے ممبر انہاں دے حوالے کریے. تو عزادارو اے 2 بچے، ایک جناب فضل اور ایک جناب سکینہ. میری پوری مجلس تسی ایک پاسے رکھو، اے دکھ بھری روایت ایک پاسے رکھو. کوئی ایسا شیعہ نہ ہوئے جڑا اپنے آپ تے ضبط کر جائے. انہاں دے ہاتھ رسیاں نال نہ بدے ہوئے. میں معاف کر دینا عزادارو، سید سمجھ کے معاف کر دینا. رسیاں انہاں کو 11 محرم مک گئیاں، جتنیاں ہاں انہاں علی دیاں دھیاں دے ہاتھ بڑے مضبوطی نال بن چھوڑے آئے. عمر سعد دے رسیاں مک گئیاں، انہاں بچیاں کیوں قید کریے؟ شمرہ دے او میرا کام ہے، اس حرام زادے سکینہ دے ہاتھ اودیاں والا نال بن چھوڑے، فضل دے ہاتھ سر دیاں والا نال بن چھوڑے. تو جناب عالیہ نے بی بی ام البنین دے ہاتھ وچے 2 امانتہ دے کے آکھیا کہ اپنی نسل میں مکائیاں تے تیرے پتران دی
بچائی. تسی جاندے ہو کربلا خدا تو لے جائے. حضرت ابو الفضل العباس دا قد اتنا آئی کہ گھوڑے تو بمیں نہ تے پیر زمین تے لگ دے ہیں. زبان زدے عام مشہور روایت ہو گئی ہے ہونے یہ انگوٹھا پیر نہ لگ دائی میرے مولا دا. تے جدوں کربلا آئی تے بڑا ہی رنی حسین ابن علی دی قبر تے بہ کے جناب ام البنین بڑا رنی تے امام سجاد تو پوچھیا اے کیڑی جائے؟ تو سجاد رو گیا کہ دادی اے ہو جائے جتو غریب بھج دے گھوڑے تو لتھا ہے. اتھے بڑا ماتم کیتا تے پھر اگے کو اے کیڑی جائے؟ دادی اے ہو جائے جتھے قاسم لتھا ہے. مقام علی اصغر تے آ گئی اے کیڑی جائے؟ دادی اے ہو جائے جتھے میرے بھرا پانی منگیا ہے. اچانک ایک مقام تے آ کے حضرت سجاد دیاں چیخاں نکلیاں. ام البنین پوچھیا پتر اے کیڑی جائے؟ فرمایا دادی اے ہو جائے نا جتھے میرے چاچے عباس دا سجا بازو کلم ہے. تسی ہائے کر رہے ہو تے بڑے ضبط کھلوتی رہی بی بی ام البنین. حسین دی قبر تے آ کے بڑا رونی اتنا رونی کہ حد مک گئی. اکھاں ویسے کمزوراں نظر کچھ نہیں آندا. آسے دی تے ایک ٹر دی آئی. امام سجاد آکھیا دادی پوتر نو نہ روسے تے جنوں پتہ ہے با جناب زہرا حضرت عباس نو اپنا پتر آکھیا ہوئے. ٹبے دی گیڑ نالو کسے مستور دا وین آیا. میں بھی غازی نو رومن آ گئی ہاں. متھا حسین دی قبر تے مار کے آدیے میں اپنے پتر نو روساں زہرا اپنے پتر. اور حضرت عباس دی قبر مبارک تے آ کے بی بی ام البنین صرف دو گلاں کیتی ہے. دو گلاں اوہی سنو تے میں ایک دا ایک وین کراں. دو گلاں نظر کیونکہ کمزور آئی نا بی بی پاک دی تے بی بی پاک قبر نو جو میں اسی اپنے علاقائی ساڑی روئی دائی زبان چاہتے ہیں ٹونا ٹو کے پتہ کرنا. بی بی پاک نے انج کر کے نا ہاتھ مار کے محسوس کیتا تے میری سینہ دیئے ہیں بیٹا جی دادی اے میں نو اصغر دی قبر تے لے آئے. نہیں سمجھے ازادار سمجھ دے تو ہائے نکل دی توڑ تک ازاداران دی. بیٹا اصغر دی قبر؟ فرمایا اصغر دی نہیں ہے تیرے پتر عباس دی قبر ہے. منہ تے پٹ کے آدھے ہو میرا پتر تے ڈھیر قد دا مالک آئی. امام سجاد چاچے دی قبر تے متھا مار کے پیا دن دادی میں نے معاف کری میں نے جتنا ملیا میں اتنا. اور آزادارو میرا اللہ گواہ. دوسری گل جڑی قبر مبارک تے ہاتھ پا کے میری سین انج قبر دی مٹی اپنے دوہاں بکاں چ لئی تے بند کر کے مٹھیاں جلال بھرے لہجے حضرت عباس دی قبر تے دوئیں ہاتھ رکھ کے اٹھ بیٹھی. ہائے 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 اس وڈے وہڑے دی نو تے جناب ام البنین پتر دی قبر نو ویکھ کے دن ماں ایک گل پوچھن آیا صرف اس دا جواب دے عباس میں مدینے وچوں آ گئی ہاں. قبر ہلی تے حکم کرو اماں. فرمایا اس لے توں کتھے آئے جدو زینب رسیاں پا کتھے آئے اس لے جدو زینب رسیاں پا. اور ہر موڑ تے جناب عالیہ نو حضرت سکینہ نو کسے اور پردیدار نو اس واسطے ماریا گیا کہ ام البنین دے چن نو تکلیف ہو. آؤ میں تیری حایت ادارین قربان کرا. اتھے میں ایک وین کردہ ازادارو. اور سب تو پہلے قبر بھی حضرت امام سجاد نے حضرت ابو الفضل العباس دی بنائی. سب تو پہلی قبر کربلا جڑی بنی مولا عباس دی بنی. جدو اجاز امامت نال کوفے چو مولا ٹرے تو پھوپی پوچھیا کہ دے اما بنی اسد دے قبیلے قریب ہے جنگ کر پوے قبیلہ تو میں جا رہے ہیں. میری سین فرمایا پہلے کس دی قبر بنا سے؟ اما تسی حکم. منہ تے ماتم کر کے آدھی ام البنین دے پتر دے بڑے احسان پہلے قبر حضرت ابو الفضل العباس نے بنائی. جی میں عزادارو تسی مجلس دا انتظار کر دیو نا انتظار مجلس ہوئے تو جائیے رویے. ایک بندہ آئی جڑا کربلا تو 4-5 میل لگے ایک بستی چران آئی. وہ مجلس والیاں دا انتظار کردہ آئی کہ کدھوں علی دیاں دھیاں دی قید چھٹے.
تے بستی اس لئے شیعہ چھپے ہوئے آن لوک لوک کے روندہ آئی، جعفر دا نا آئی، زمین چو باہر آندہ آئی، بیلچا تے دا بہانہ آئی، کھیتی باڑی دا اتھے پہ کلے بے کے روندہ آئی۔ شام میں جو کوئی قافلہ آوے آتے پوچھ دا آئی قیدیاں دی کوئی خبر، تے ان سادات دے قافلے تو پہلے شام میں جو قافلہ آیا تے ہاتھ کھڑا کر کے پوچھیا کتھوں آ رہے؟ انہاں کہا جی شام، انہاں کہا جی کوئی شام دے قیدیاں دا پتہ، چٹی داڑی والا منہ تے پیٹ کے آدھا مومن ہے؟ اس کہا جی مومن ہاں۔ اس کہا جی سچ پوچھدا ہے تے جدوں اساں ٹر رہے ہیں سجاد بھین دفناوین پیا وے۔ ہر روز آدھا آئی میرا اللہ کدی میں سن سا یہ سونا جملہ پھر ریاض حسین شاہ صاحب رتو آلے دی قبر روشن ہوئے باوری انجی ادا کر دیاں باوری آدھیاں میرا اللہ کدی میں سن سا وہ علی دیاں دیاں دی قید چھوٹ گئی ہے۔ تو ادھروں شام دے رات اترائے معامل ہائے ہائے اجڑ کے ولی دی علی دی انج ترائے معامل جدو بننے تے نظر آئے نا تے اس وین کیتا میرا اللہ او کوئی وطنہ آلے وطنہ تے ولے ویندن کدی میں سنسا جو عالیہ دی قید چھٹ گئی ہے۔ ہوا نے ای آواز جناب عالیہ دے محمل نال ٹکرائے تڑپی سین بی بی آدھی سجاد سامنے کوئی مومن ہے جڑا میری چادر نوین پیا کر دے میرا لال اٹھ بہا میری منزل آ گئی ہے سجادہ دے نماز کربلا نہیں آیا آن دی ماں تڑپ کے آدھی ہے سجاد میری منزل کربلا نہیں میری ہوا منزل ہے جتھے حسین نو رووین آلا ہے۔ مرحبا مرحبا العظمت للہ جتھے کوئی میرے حسین نو روے میں آلیا اتھے ضرور جانیا میرا پتر معامل بہا میری منزل آ گئی ہے سامنے بیلچے دے بہانے نالو مومن روندہ پیا جانو بلا کے لایا ٹر پیا سجاد مومن اکھاں صاف کر لیا اللہ گواہ سجاد سامنے آئے مومن آدھا السلام علیکہ یا ایوہ ضعیف بڑھڑا میرا سلام ہوئی سجادہ دین علیہ کا سلام بڑھڑا کیویں آیا ہے کوئی راہ پوچھنا ہی کوئی نہ روے جڑا شیعہ بیٹھے ہو دی ہائے چاہی دیئے سجادہ دین اتنا ٹرایا نے ہون راہ نہیں بھول دے مرحبا مرحبا دھنیالہ اپنے معیار تے ہائی کرے آغاز مجلس سے ازادارو مسافر راہ پوچھ سفر موقع سجادہ دین کینو پیا رونا ہے جعفر ڈر گیا دے میرا کوئی اپنا درد ہے ادب دی گل تے تساں نہ روو تے کون روے سجادہ دن درد سنا ہو سکتا ہے جڑا تیرا ہے او میرا بھی ہوئے آدھے نہیں مسافر میرا کوئی اپنا درد ہے جدو سجاد ویکھیا مومن ڈر گیا ہے اور نہیں شیعہ جڑا ہے نہ کرے سجے کھبے تیرا امام ویکھیا دے نہ لکا تین زینب دی چادر داوا مرحبا مرحبا چادر دا نام آئے منہ تے ماتم کر کے آدھے ہون کیویں پردہ پاواں اسے چادر نو پیارونا مرحبا العظمت للہ آغاز مجلس بھائی آغاز مجلس اتنا سوہنا گریا جناب زہرا راضیوں میں کسے گا میں تیری ہائے نہ آوے سیدہ دے میں بھی آزادہ آ رہا ہائے ہائے میں بھی آزاد آ رہا اس سے چادر دا آزاد آ رہا مگر تیری میری آزاد آ رہی ہے فرق ہے تو پانی رونا ہے میں خون رونا مرحبا مرحبا تو لاندی سنی ہے میں لاندی ڈٹھی ہے مومن نو نہیں سمجھ آئی دعا پیا کر دے میرا اللہ شلا سجاد دی قید چھٹ جائے امام آدن کلا تو ازادار نہیں جڑیاں محملچ میرے نال نو بھی ازادار ہیں آ میرے نال سرال کے رونے آئے غریبان دی کہانی ہے اگے سجاد ٹور پیا پیچھے پیچھے جعفر ٹور پیا 18 بھیراوان دی رول موئی بھین دے محمل دے کول سجاد آگے سیدہ دے اماں زمیندار آگیا ہے آلیہ فرمایا میرا لال نواق ہوا وین کرے جڑا بننے تے کیتا دھنے آلیہ جعفر پاگلا کے آدھا ہے میرا اللہ کوئی وطنہ والے وطنہ تے ولے ویندن کدی زینب دی قید بھی چھٹنی ہے شرم آوی تا بالکل ہائے نہ کرے اس وین کیتا موری محملہ چے تڑپ گئی ہے میری سینہ دیئے نواق پھر وین کرے جعفر نووری وین کیتا ہون چپ کیتا تے سینہ دیئے نواق پھر وین کرے
دی جنت دی زامنا جنت دا نام آئے جعفر پاگ لہائیے آدھے او مسافرہ تیری ماں جنگلیں چ جنت دین دیئے اندی ماں کوئی فاطمہ ہائے زہرائے کوئی خاتون دی دیئے اندہ کن گئے غازی مرحبا العظمت للہ العظمت للہ کسے گا میں جائے نہ تھوڑا جا ساؤنڈ کھولنا ایک وین اور کردہ لکھواری بابا لکھواری کسے غم میں چاہے نہ ہوئے مرشد واری صحت واسطے ایک وین اور کردہ کوئی مشکل دعا ہے تو جھولی پھیلا لو عزادارو سیدہ دے جعفر نیڑے چھوٹ گئی قید غریباں دی ہائے او میں تیرا سجادہ آدھے مولا میں کلیا جنت نہ لین دے اور بھی گھر رہنے جڑے تیری پھوپھی دے برکے نو رومے ڈالیں انہاں نے بلاون دے جعفر بستی دے آدھوے چایا آدھے بستی آلے او زینب دی قید چھوٹ گئی ہے تیری ہائے نکلیے کداؤں مرد باہر آئے کداؤں بچے باہر آئے زینب آدھن 4 سال دیاں بچیاں ہائیں میں آکھیاؤ میری دھیاں میں آلیا ہاں آدھیاں تین نہیں ملنا اللہ دے ناتے ڈاسو او کن گئی ہے جیڑی کس دے ویلے ہاتھ خنجار چپین دی ماتم جائے دے جنو شمار تماچے اللہ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین وسيعلم الذين